بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دوستو، جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ آج ہم ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، دین اسلام کی محبت۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین اسلام اپنے اندر وسیع تر علم رکھتا ہے، تمام دنیا کے تمام پہلوؤں پر، دنیا کی تمام چیزوں پر اسلام سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج ہم نے دین کی بنیادی چیزوں پر بات کرنے کے لیے اپنے پاس مدعو کیا ہے حضرت علامہ مولانا محمد عمران یوسف عطاری صاحب کو کہ وہ ہمیں دین کی بنیادی چیزیں بتائیں اور سمجھائیں۔ آج ہمارا پہلے پروگرام کا پہلا موضوع وضو ہے، اور میں جناب علامہ عمران یوسف عطاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے دوستوں کو وضو کے فرائض کی تفصیل بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو انجینئر نعیم شہزاد صاحب، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، بڑی محبت سے الحمدللہ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ اس میں اپنی رحمت ڈال دے، آمین، اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم جیسی آمین۔ محبت کے ساتھ یہ دوستوں تک دین پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ پاک۔ وضو کے فرائض کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ میرے پاس اس وقت اللہ کا قرآن جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ اپنی لاریب کتاب میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں سمیت اپنے پیروں کو دھو لو۔ تو یہ چار بنیادی طور پر فرض ہیں وضو کے اندر، کہ چہرہ دھونا، اس کے بعد کوہنیوں سمیت بازوؤں کا دھونا، اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور آخر میں ہے ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا۔ اس صورتحال میں چار فرائض پورے وضو کو لازم ہیں، ان کے بغیر وضو کامل نہیں ہوتا۔ تو جو آپ کا سوال تھا کہ وضو کے فرائض کے حوالے سے، تو یاد رکھنے والی چیز ہے کہ وضو کے چار فرض ہیں: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا۔ اچھا صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے یہ چار فرائض بتائے، کیا خواتین کے لیے بھی یہی چار فرائض ہیں؟ جی، اسلام الحمدللہ ایک کامن دین ہے۔ فرائض کے حوالے سے خواتین کے لیے بھی یہی چار فرض ہے کہ وضو کے اندر یہ چار چیزیں جیسے مردوں کے لیے لازمی ہیں، ایسے ہی خواتین کے لیے بھی لازمی ہیں۔ اگر خواتین ساری سن رہی ہیں تو مردوں اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے یہی چار فرائض ہیں، ان چار فرائض کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ چار فرائض کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے کے بارے میں بتائیں تاکہ اچھے سے سب کو پتہ چل سکے کہ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے وضو کیا جائے تو وضو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر کوئی چیز رہ جائے تو پھر وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ بھی اس بارے میں بھی کچھ تھوڑی سی علم میں ہمارے میں اضافہ کیجیے۔ اس میں یہ آپ کے عرض کرتا ہوں تمام دوست احباب کو کہ جیسے چہرہ دھونا، ایک بات ہم نے کی کہ چہرہ دھونا چاہیے۔ اب چہرہ جو دھونا ہے اس کی ایک تفصیل ہے۔ جیسے میں اگر چہرہ دھوؤں گا تو یہ میں نے تھوڑا سا امامہ پیچھے کی ہے، تو جہاں سے میرے بال اگ رہے ہیں وہاں سے یہ شروع ہوگا، اور تھوڑی کے نیچے تک یہ پورا جو ہے وہ چہرہ شریعت مقرر کرتی ہے، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ اب جب ہم کہیں گے کہ چہرہ دھونا، اب چہرے دھونے میں یہ پیشانی بھی شامل ہوگی، اس میں ابرو شامل ہوں گی، رخسار شامل ہوں گے، یہ جو لپس کا اوپر والا حصہ ہے یہ شامل ہوگا، جو باہر والا لپس کا حصہ ہے یہ شامل ہے، پورا جو چہرہ ہے آپ کا تھوڑی کے نیچے بھی یہ سارا اس میں شامل ہوگا۔ جب یہ سارا ایک دفعہ پانی سے دھل جائے گا تو یہ ہے چہرہ دھونا۔ اسی طریقے سے جب ہم ہاتھوں کو دھوئیں گے تو آپ کا کیمرہ دکھا رہا ہے کہ ہم یہ وضو کرتے وقت جو دوسرا فرض، تو جب ہم ہاتھ دھوئیں گے تو ان میں سے یہ جو کونیاں ہیں ہمارے، ان کو دھونا چاہیے، ان کے اوپر بھی ایسے ہاتھ ماریں گے
تو یہ جو دوسرا فرض ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دھونا ہے کہ کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اور تیسرا جو ہمارا فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ یہ اب آپ کو سمجھانے کے لیے میں اپنا امامہ شریف جو ہے وہ بھی ذرا سائڈ پہ کرنے لگا ہوں۔ تو آپ جو ہیں یہ دیکھیں چوتھائی سر کا مسح فرض ہو گیا۔ یہ فرض کی حد تک تو مطلب ہم اتنا بھی کریں گے تو ایسے بھی مطلب کیا جاتا ہے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، یعنی سر کا جو چوتھائی حصہ ہے اس کا مسح کرنا تو فرض قرار دیے۔ انشاءاللہ جب ہم آگے پروگرام کریں گے، وضو کی سنن بیان کریں گے، تو اس میں ہم اللہ کے فضل سے پورا مسح کا طریقہ جو ہے وہ آپ کے دوست احباب کو ضرور بتائیں گے۔ چوتھا جو ہمارا فرض تھا جس میں تھا ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا، تو اس میں بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ انگلیوں کے اندر جو ہے وہ انگلیاں ماری جائیں تاکہ ان کے اندر بھی پانی جا سکے۔ پاؤں کی جو نیچے والی سائیڈ ہے وہاں پہ بھی پانی کو اچھے طریقے سے پہنچایا جائے، اور ٹخنوں کے پیچھے جو جگہ ہے خاص طور پہ یہ خشک رہنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی پانی کو اچھے طریقے سے پہنچایا جائے کہ ٹخنوں سمیت پورے پاؤں کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال کی مقدار بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا وضو کے فرائض میں کسی طرح کی کوئی تخفیف نہیں ہے، بڑے احتیاط سے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ دوستو، آپ نے جیسے دیکھا کہ علامہ صاحب نے ہمیں بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا منہ کو کیسے دھونا ہے، چہرے کو مکمل چہرے کو کیسے دھونا ہے، بازوؤں کو ہاتھوں سمیت کیسے دھونا ہے، کونیوں سمیت دھونا ہے، اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اس کے بعد ٹہنوں سمیت اچھے طریقے سے پاؤں کا دھونا بڑا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، بڑی کوشش کیجئے گا کہ آپ کے وضو کے فرائض میں کوئی کمی نہ رہے۔ اسی سلسلے میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم بنیادی چیزیں جو اسلام کی بنیادی چیزیں جو بڑی ضروری ہیں ان پر ہم فوکس کر سکیں اور آپ لوگوں کو پہنچا سکیں کہ یہ اصل میں دین میں ہمیں اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے، وضو کے کچھ فرائض ہیں اور ان فرائض کو ہم نے کیسے مکمل طور پہ ان پر عمل کرنا ہے اور تب ہمارا وضو۔ دوستو، آج ہم نے علامہ صاحب سے وضو کے 4 فرائض کے بارے میں سیکھا اور اس کا طریقہ سیکھا۔ چونکہ ٹائم بہت کافی زیادہ ہو چکا ہے، نیکسٹ اپنی نشست میں ہم علامہ صاحب سے وضو کی سنتوں کے بارے میں، خواتین جو گھر میں یہ نیل پالش وغیرہ یوز کرتی ہیں اس کے بارے میں، اور وضو سے پہلے کون سی دعائیں ہیں، وضو کے بعد کون سی دعائیں ہیں، اور وضو کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، یہ پوچھیں گے۔ آج چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے تو ویورز آپ سے درخواست ہے کہ آپ جلد از جلد میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ العظیم ہم اگلے پروگرام میں علامہ صاحب کی خدمات حاصل کریں گے۔ میں علامہ صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت، خصوصی طور پہ ان کا شکر گزار ہوں۔ علامہ صاحب آپ آئے ہمارے پروگرام میں، اور انشاءاللہ اگلی نشست اسی ہفتے میں 7 دن کے اندر 2 نشستیں ہم کیا کریں گے۔ آپ کے کچھ سوال جواب ہوں وضو کے فرائض کے بارے میں تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پہلے آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں عرض کر دوں کہ دیکھیں جیسے ہم نے پروگرام کیا، ایک چھوٹی سی نشست میں ساری چیزوں کو مینشن نہیں کیا جا سکتا، تو فرائض کے حوالے سے ہم نے ہلکی سی تفصیل جو ہے وہ سامنے رکھی ہے۔ اب کسی بھی آپ کے دوست کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں اس کو لازمی جو ہے وہ بیان کرے۔ انشاءاللہ ہم ایک نشست پوری اس پہ رکھیں گے، جتنے سوالات آپ کے آئیں گے وہ ہم انشاءاللہ علیحدہ ان کو مینشن کریں گے۔ تو آپ ایک سیشن بالکل سوالات اور جوابات کا رکھیے گا، اور ہفتے میں جو 2 نشستیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو لازمی جو ہے وہ اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، سیکھ کر عمل کا جذبہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہ حافظ۔